اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی عظیم و عالی شان دعا کی قبولیت والا وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے 5 منٹ کے اندر اندر آپ کی انشاءاللہ تعالی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور یہ جو ہے مفتی صاحب نے بتایا ہے، اور یہ بہت ہی مستند وظیفہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ یہ میں آپ کو بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو دعا کی جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو مومن و مسلم جو ہے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ پاک اس کو فی الفور عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کچھ ایسی گھڑیاں ہیں جو کہ علماء اور مشائخ سے اور محدثین سے ثابت ہیں، اور مختلف مقامات پہ جگہ جگہ مختلف آپ کو بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جمعہ کے دن وہ ایک جو گھڑی ہے جو حدیث شریف میں آیا ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ جو دعا مانگو اسی وقت وہ دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد، جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد وہ گھڑی آتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام جمعے کے دن جب خطبے کے دوران ایک لمحے کو منبر پہ بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس ٹائم پہ جو دعا مانگی جائے وہ ملے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے مانگی جائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں بغیر ہاتھ اٹھائے ہی مانگ لی جائے، اور آپ کو اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں فی الفور، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے نماز کے بعد، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ گھڑی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے اول وقت میں ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عصر کا نماز کا وقت قضا ہونے والا ہو اور مغرب قریب ہو، یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت، جمعے کے دن غروب آفتاب کے وقت، یعنی کہ سورج ڈھلنے والا ہو، اس وقت جو ہے وہ گھڑی ہے، اور اس ٹائم آپ بیٹھ کے جائے نماز پہ وظیفہ کریں اور دعا مانگیں تو وہ فوراً آپ کی دعا اللہ پاک قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو وقت کی گھڑیاں ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جب گھڑیاں ہوں اور اس میں آپ یہ وظیفہ کر کے مانگ لیں تو آپ کو تو ناممکن ہے کہ وہ چیز آپ کی پوری نہ ہو اور آپ کو ملے نہ۔ وہ تو یہ تو عمل اتنا مختصر ہے کہ آپ کدھر بھی کہیں بھی بیٹھے ہوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے اس میں، اور مطلب کوئی ایسا مشکل اور دقت والا کام نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ خلوت چاہیے، اور بس ایک ہی نماز آپ پڑھ لیں، اور جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ ہو کے اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی چیزیں، اپنی حاجتیں منوا لیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک تو دینے والے ہیں، اور وہ دینے پہ قادر بھی ہیں، اور مانگنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ پاک سے دعا نہیں کرتا، اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ یہ اللہ پاک وہ تو انسان نہیں ہے، اللہ پاک تو ہمارے اللہ ہیں نا، اور اللہ پاک جو ہیں انسان جب سے مانگو نا تو وہ یا پھر احسان کرتا ہے یا پھر جتلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان سے مانگو تو وہ تانے دیتا ہے، جبکہ اللہ پاک نہ جتلاتا ہے اور نہ تانے دیتا ہے، یا پھر جو ہے نا وہ آپ پہ احسان مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اللہ پاک جو ہے وہ نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ شرمندگی کا باعث اللہ پاک سے مانگنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہر حاجت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی، یہ مستجاب الدعوات بننے کا ایک فارمولہ ہے جو مفتی حضرات نے بتایا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، کہ آپ جو منہ سے آپ کے نکلے وہ قبول ہو جائے اور جو چاہیں وہ اللہ پاک آپ کو دے دیں، تو میری پیاری بہن بھائیوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے لیے سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے وہ اللہ پاک سے مانگتے رہیں، اپنا معمول بنا لیں، اور دل میں بھی اللہ سے مانگیں اور زبان سے بھی اللہ پاک سے ہر وقت مانگتے رہیں، تو یہ بھی ذکر میں بھی کاؤنٹ ہوگا، اور یہ جو ہے وہ اللہ پاک سے جو ہے وہ ایک تعلق کا ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس سے تعلق آپ کا ہوتا ہے، جس سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے، اور اللہ پاک کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ تمام جہانوں کے بادشاہ سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے قسمت والے ہیں کہ آپ کو تمام جہانوں کے بادشاہ کے تعلق ہے، اور جو آپ چاہیں منوا لیں اس سے۔ چلیں میں آپ لوگوں کو بھی وظیفے کی طرف لے کے چلتی ہوں تاکہ آپ لوگ
جلدی سے وظیفہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے اور آپ لوگ اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کریں اور خوب خوشیاں خوشحالیاں اور آسانیاں اپنی زندگیوں میں پیدا کریں اور اللہ کی مدد کے ساتھ اپنی زندگیوں میں کامیابیاں کامرانی بھر لیں اور خوب نعمتیں سمیٹیں. اس میں مال، دولت، اولاد کا حصول، تمام حاجات، ٹھیک ہے، ان لمیٹڈ پیسے اور کاروبار میں ترقی، کاروبار کا جم جانا، ٹھیک ہے، جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی اولاد کا مل جانا، غرض کے لا علاج بیماریاں، یعنی کہ آپ کیا کچھ اللہ پاک سے اس وظیفے کے ذریعے نہیں منگوا سکتے. اللہ پاک ہر وہ چیز آپ کو دیں گے جو آپ کے دل و دماغ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی. یہ جو وظیفہ ہے وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. بہت ہی مختصر اور بہت ہی جامع ہے اور بہت ہی قبولیت والا ہے. ٹھیک ہے نا. جمعے کے دن عصر کے بعد کا وظیفہ ہے. وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 دفعہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنی ہے 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آمین تک. پھر آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 25 مرتبہ آیت کریمہ یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی. اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اللہ پاک سے اپنے حاجتیں منوانی ہے اور حاجتیں کے لیے جو اس لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا ہے آپ نے وہ اپنی تمام حاجتیں وہ بیان کر دینی ہے اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ کے آمین کر دینا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا آپ کا وظیفہ. یہ کہتے ہیں اگلے جمعے سے پہلے آپ کی انشاءاللہ دعا بھی قبول ہو جائے گی. مگر یہ جو ہے یہ آپ جاری رکھیں، ہر جمعے کو یہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اور اپنی حاجتیں منوائیں. اور اگر کچھ بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ ناممکن ہوتی ہے آپ کی زندگی میں، وہ اللہ پاک نے آپ کے لیے وہ چیز رکھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ جب ہر جمعے کو کریں گے تو وہ اللہ پاک آپ کی قسمت میں وہ چیز ڈال دیں گے اور وہ آپ کی دعا قبول و منظور انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ پورے ہفتے میں جو ہے وہ جمعہ بہت ہی افضل ترین دن ہے جو اللہ پاک کی نظر میں بہت ہی اہمیت و فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے. اس جمعے کے دن پہ اللہ پاک نے پوری سورت اتاری ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعے کے دن کتنا اللہ پاک کے سامنے فضیلت والا ہے کہ اس میں نہاؤ بھی تو اللہ پاک نے اجر دیا اس کے لیے، نہانے کا، مسواک کرنے کا، خوشبو لگانے کا، نئے کپڑے نہیں تو پاک صاف کپڑے پہننے کا. یہ تمام ہماری سنتیں ہیں جن پہ ہم چل کے اپنی تمام حاجتیں اللہ پاک سے منوا سکتے ہیں. ان سب پہ جب چلیں گے تو اللہ پاک کے خاص بندے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر ہم جو چاہیں گے اللہ پاک وہ ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو میرے تمام بہن بھائیوں کو انشاءاللہ یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ پاک آپ لوگ کے تمام مسائل کو حل کرے، جو بھی مشکلات ہیں ان کو دور کرے. لڑکیوں کو جن کی شادیوں کے مسئلے ہیں اللہ پاک وہ حل کرے، جو بیمار ہیں ان کی اللہ پاک شفا دے، اور جن کے جو روزگار کے مسئلے ہیں، کاروبار کے مسئلے ہیں، اللہ پاک ان کو حل کرے اور آپ لوگ کی زندگیوں میں خوشیاں خوشحالیاں اور کامرانیاں شامل کر دیں. آمین یا رب العالمین. مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.